اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ کبھی دنیاوی نعمتیں، کبھی دینی نعمتیں، کبھی ظاہری نعمتیں، کبھی باطنی نعمتیں، یہ مسلسل اللہ عطا فرماتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کو آپ علیہ السلام نے شہر عظیم فرمایا، بہت زیادہ عظمت والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ سراپا برکت ہی برکت ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سال کی شروع سے آخر تک مسلسل رمضان المبارک کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو خوشبو کی دونی دی جاتی ہے، اور جب پھر رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اتنی خوش اور سریلی آواز پیدا ہوتی ہے ان حلقوں سے اور ان درختوں کے پتوں سے کہ کبھی کسی نے اس سے خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی۔ جنت کی حوریں بھی اپنے مکانوں سے باہر نکل آتی ہے اور پکار پکار کر کہتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے بارگاہ میں ہم سے منگنی کر لے۔ پھر جنت کے مالک سے، داروغہ سے وہ سوال کرتے ہیں، وہ حوریں سوال کرتی ہیں یہ کون سی رات ہے؟ جنت کا داروغہ ان سے کہتا ہے یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی امت کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پورے رمضان تک جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے۔ اور پھر اسی طرح جہنم کے دروازے، جہنم کے مالک سے، داروغہ سے کہا جاتا ہے جہنم کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بند کر دیے جائے۔ پورے رمضان مبارک میں سارے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین زمین پہ چلے جاؤ، سب کو پکڑ لو اور ان کے گلوں کے اندر توق ڈال کر ان کو سمندروں کے اندر قیدی بنا لو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر دے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے پہلا حصہ رحمت ہی رحمت ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، درمیانی حصہ مغفرت ہی مغفرت ہے، مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آگ کی آزادی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر روز جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اور جہنم کے مستحق بن چکے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ان 10 لاکھ افراد کو اللہ تعالیٰ اس پہلے دن کے اندر اللہ جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا دن جب آتا ہے تو دوسرے دن میں 10 لاکھ، مسلسل روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور جب آخری دن آتا ہے تو پورے رمضان کے اندر جتنے لوگ جہنم سے رہا ہو چکے ہوتے ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ اس دن میں جہنم کی قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ یہ وہی رمضان کا مہینہ ہے اللہ نے جس میں قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک رات شب قدر ایسی رکھی ہے کہ اس ایک رات کی بندگی عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی بندگی۔ 1000 مہینوں کا مطلب 83 برس 4 مہینے، یعنی ایک آدمی مسلسل عبادت کرتا ہے، اس ایک رات کی بندگی اس سے بھی قرآن نے بہتر بیان فرمایا۔ اتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، کون ہے سوال کرنے والا، اس کا سوال پورا کیا جائے، کون توبہ چاہنے والا ہے کہ اس کے توبے کو قبول کیا جائے، کون مغفرت چاہنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، کون ایسا آدمی ہے جو ایسا غنی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کو قرض دے جو نادار نہیں اور پورا ادا کرنے والی وہ ذات ہے، کون ہے اس کو قرض دینے والا۔ یہ مسلسل روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سمندر کے مچھلیوں تک اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کرے۔ یہ اس مہینے کی عظمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے کی طلب میں رہتے تھے، اور جب رمضان سے پہلے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے۔ اندر ایک عظمت تھی آپ علیہ السلام کے دل میں، آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں اے اللہ برکت عطا فرما دے، اور ہمیں اتنی زندگی اے اللہ دے دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، اس رمضان کی خیر ہمیں مل جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو پھر 6 مہینے مسلسل اس کے بعد دعا ہوتی، اے اللہ ہمارے رمضان کے مہینے کو قبول فرما دے۔ تو اتنا عظمت والا مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدر ہم کریں گے، اللہ اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت اللہ یہ سارے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے دل میں بھی شوق اور اشتیاق اور جذبہ ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کا خوب استقبال ہونا چاہیے، اول سے لے کر آخر تک رمضان المبارک کے ہر لمحے کو ہم قیمتی بنائیں۔ اکابر نے لکھا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جن نیک اعمال کے ساتھ گزارے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال ان نیک اعمال کو اس آدمی کے لیے آسان، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، ذکر کا اہتمام ہوگا، استغفار درود شریف کا اہتمام ہوگا، صدقے کا اہتمام ہوگا، دعاؤں کا اہتمام ہوگا، نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ جتنے نیک اعمال کا وہ اہتمام کرے گا اور گناہوں سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال وہ سارے کے سارے نیک اعمال ان کے لیے آسان فرما دیں گے۔ www.darsequran.com